سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بنا دیتے اس قرآن کریم کو غیر فصیح، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہی لوگ کہنے لگتے کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں۔ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یا قرآن کریم تو عجمی ہے اور یہ نبی عربی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ فرما دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ اس قرآن کریم کے لیے اندھے ہیں۔ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہمیں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب۔ فاختلف فیہ، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر وہ کلمہ نہ ہوتا جو پہلے سے تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکا، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جبکہ یہ لوگ اس قرآن کریم کے متعلق شک میں ہیں انتہا درجے کے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس کسی نے نیک عمل کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس کسی نے برا عمل کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار بندوں پہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت، سچائی، عظمت شان، رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا، اور اس بات کو واضح کیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی باطل نہ اس کو سامنے آ کر ختم کر سکتا ہے،
نہ چپکے سے اور پیچھے سے وار کر کے اس کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب حکیم و حمید ذات کی کتاب ہے، جو اس کو مانے گا، اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، اس کتاب کی طرح وہ بھی عزت پائے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ دنیا میں بھی پاش پاش ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جناب یہ تو عربی ہے، اس لیے عربی کلام بنا کے لے آتا ہے، اس نے خود گھڑا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، کلام بھی عربی ہے، اس نے بنایا ہے تو تم بھی کوشش کرو اور بناؤ۔ لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت کا کوئی ٹکڑا ہی لے آؤ، لیکن اس چیلنج کو نہ اس زمانے کا کافر قبول کر سکا، نہ آج کا کافر قبول کر سکا۔ قرآن کریم کے مقابلے میں اس جیسا کلام نہ پہلے کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب لا شک کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ہم اس کو عجمی زبان میں اتار دیتے، کسی اور زبان میں، عربی کے علاوہ باقی ساری زبانوں کو عجم کہا جاتا ہے۔ عربی اپنے آپ کو اس قدر فخر والا سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ زبان والے ہم ہی ہیں، باقی سارے گونگے ہیں۔ عجم گونگے کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو سمجھتے تھے کہ زبان والے، ہمارے سوا باقی جتنے ہیں سب گونگے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کلام کو لے آتے تو جو نہیں مان رہے ان کا اعتراض پھر بھی باقی رہتا، وہ پھر بھی یہ کہتے کہ جی لو جی ہم عربی، یہ عجمی کلام ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیا، اس کی آیتوں کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو گویا کہ نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا، جو لوگ انکار کرنے والے ضدی ہٹ دھرم ہیں، جن کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی نہیں کوا سفید ہی ہے، وہ نہیں مان رہے، تو اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے نہ ماننے سے پریشان نہ ہو۔ اس کلام پاک کو اگر ہم عجمی میں اتار دیتے تو پھر بھی ان کا اعتراض رہتا کہ جی یہ قرآن کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عجمی بغیر حمزہ کے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان، اور اگر عجمی اعجمی ہو یعنی شروع میں حمزہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے غیر فصیح، چاہے عربی ہو لیکن فصیح نہ ہو، واضح نہ ہو۔ تو یہاں اللہ پاک نے حمزہ کے ساتھ فرمایا قرآناً اعجمیہ، یعنی اگر ہم اس قرآن کریم کو غیر فصیح انداز میں اتار دیتے، وہ چاہے کسی اور زبان میں ہوتا یا عربی میں بھی ہوتا اور اتنا فصیح نہ ہوتا، واضح نہ ہوتا، تو یہ لوگ کہتے کہ لولا فصلت آیاتو، اس کی آیتوں کو جو تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، وضاحت کیوں نہیں ہے۔ اور پھر ان کا اعتراض یہ رہتا کہ اعجمی و عربی، کہ کلام تو عجمی ہے اور نبی عربی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کلام عجمی ہے، نبی عربی ہے، اگر نبی عربی ہے تو کلام بھی عربی ہو، اگر نبی عجمی ہے تو کلام بھی عجمی ہو، لیکن یہاں نبی عربی ہے اور کلام عجمی آ گیا، یعنی یہ پھر بھی اعتراض ہی کرتے۔ اس لیے آپ ان کی فکر نہ کریں، اس کے مقابلے میں آپ یہ کہیں
کہ للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس کلام کو اللہ پاک نے ہدایت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنایا، زندگی گزارنے کے طریقے بھی اللہ نے سارے اس میں بتائے، عقیدہ کیسا بنانا ہے، عمل کیسا بنانا ہے، اخلاق کیسا بنانا ہے، معیشت کیسی بنانی ہے، معاشرت کیسی بنانی ہے، یہ سارے زندگی بنانے کے اصول اور ضابطے وہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم میں بیان کر دیے۔ یہ تو ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم باطنی بیماریوں سے تو شفا ہے ہی، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ باطنی بیماریاں کون سی؟ روحانی بیماریاں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جب روحانی بیماریاں یا روحانی معالج کا نام لیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جادو ٹونے کا توڑ کرنا، یا جنات اور عصیب کا توڑ کرنا، یا نظر بد کا توڑ کرنا۔ یہ جسمانی بیماریاں ہیں، یہ روحانی نہیں ہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر کفر ہو، قرآن کفر کا علاج کرتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں شرک ہو، قرآن اس شرک کا علاج کرتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں تکبر ہو، قرآن اس روحانی بیماری کا علاج کر کے تکبر کی جگہ تواضع اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان بد اخلاق ہے، یہ روحانی بیماری ہے، قرآن اس کا علاج کر کے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان ناشکرا ہے، روحانی بیماری ہے، قرآن اس کا علاج کر کے اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان بے صبرہ ہے، قرآن اس کا علاج کر کے، روحانی بیماری کا علاج کر کے اس کے دل میں صبر پیدا کرتا ہے۔ کسی انسان کے دل کے اندر ظلم ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، قرآن ان گندے جذبات کا علاج کر کے اس کی جگہ اچھے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روحانی شفا ہے۔ اور علماء فرماتے جس طرح یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اسی طرح قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ آپ ظاہری طور پر بھی دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کے ذریعے ان کو دم کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، اللہ ان کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا، یہودیوں نے جادو کیا، تو اس جادو کے توڑ کے لیے، جسمانی شفا کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ پڑھنے کے لیے بتائی۔ آپ نے ان کو پڑھا، اور جو جو آپ ان صورتوں کو پڑھتے گئے جادو کے اثرات ختم ہوتے گئے۔ تو یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قرآن کریم جس طرح روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اسی طرح جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، لیکن اس کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فرمایا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرما دے۔ اور جو کافر ہیں ان کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، فرمایا فی آذانہم وقر، ان کے تو کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے۔ جیسے کسی انسان نے کان میں روئی کا پھنبا ٹھونسا ہوا ہو،
یا دوائی وغیرہ لگائی ہوئی ہو یا کوئی اور چیز کان میں ڈالی ہو کہ اس کو باہر کی کوئی آواز ہی سنائی نہ دے، اللہ پاک فرماتے ان کافروں کی تو یہ حالت ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ کافر اس قرآن سے اندھے ہیں، جو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جو اس سے ہدایت ہی نہیں لیتے، ان کی گویا کہ آنکھیں ٹھپ ہو گئی۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو جو سورج کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، چمگادڑ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا جاتا ہے، اس کو دن کے وقت نظر نہیں آتا، سورج کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ اب اگر وہ اس کا انکار کرے کہ سورج ہے ہی نہیں تو کیا کہا جائے گا کہ یہ چمگادڑ ہے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، سورج تو موجود ہے۔ اب دنیا کی کسی چمگادڑ کو، کسی چمگادڑ کا دماغ رکھنے والے انسان کو قرآن میں ہدایت اور شفا نظر نہ آئے تو یہی کہا جائے گا کہ قرآن تو ہدایت اور شفا ہے لیکن یہ انسان چمگادڑ جیسا بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے پکارا جا رہا ہے۔ عربوں کے ہاں جو شخص بات کو سنتا اور تسلیم کرتا اس کو کہتے انت سمعت من قریب، تو نے بات کو قریب سے سن لیا ہے، اور جو بات کو سنتا ہی نہیں یا تسلیم ہی نہیں کرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا انت تنادى من بعید، تجھے تو دور سے آواز دی جا رہی۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں جیسے ہم کسی کو کوئی بات کہیں اور اس کو سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، اچا تو نہیں سنتا تو، اچا تو نہیں سنتا تو۔ اب مطلب کیا کہ تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں بات کر رہا ہوں تیرے کان پہ جو ہی نہیں رینگ رہی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کافر بھی ایسے ہی ہے، ان کو بھی اونچا سنائی دیتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب اگر لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، فاختلف فیہ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے تورات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھا، کچھ نے تورات کو پس پشت ڈال دیا، اس کی اہمیت ہی نہیں دی اس کو۔ تو اگر آج قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو میرے محبوب آپ نہ پریشان ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں اور لوگوں کے اختلاف کا کوئی حل نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جب تک کسی کی موت کا وقت نہیں آتا اللہ کسی پہ گرفت نہیں کرتے، یا جب تک کسی کے عذاب کا وقت نہیں آتا اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ اس کی گرفت نہیں کی جاتی۔ اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں منکروں کا فیصلہ کر دیا جاتا، قرآن کو نہ ماننے والوں کا بیج مکا دیا جاتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے بات طے ہو چکی ہے اس لیے ان کو ڈھیل دی جاتی، ورنہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ انہم لفی شک منہ مریب، یہ تو بڑے الجھا دینے والے شک میں پڑے ہوئے، بہت زیادہ دلوں کے اندر، دل دماغ کے اندر ان کے خناس بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ان کو شکوک و شبہات نظر آتے۔ آج کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے ان کو اسلام میں کمیاں نظر آتی ہیں، قرآن کے اندر کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، جیسے کوئی شخص ساون کے مہینے میں اندھا ہو جائے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، ایسے یہ لوگ دلوں کے اندھے ہیں، ان کو قرآن کریم میں بھی خوبیاں نہیں کمیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ اصول و ضابطہ طے شدہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی اچھا عمل کرے گا، صالح بنے گا، نیک زندگی بنائے گا، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ فلنفسی، وہ اپنی ذات کے لیے اچھا عمل کر رہا ہے،
کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا، خود اس کی اپنی ذات کو سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو کوئی برا عمل کر رہا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اگر کافر نہیں مان رہے، دنیا والے نہیں تسلیم کر رہے، تو آپ سے پوچھنی ہوگی۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھ ہوگی، نہیں، ہم محنت کر لیں پھر اس کے بعد کوئی نہ مانے اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق محنت کوشش ہمارے ذمے ہے، اس کے بعد کوئی بھاڑ میں جاتا ہے جائے، اس کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی۔ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم محنت کر لیں، آواز لگا لیں، پھر کوئی تسلیم کر لے گا اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ کوئی ٹکرائے گا، نہیں تسلیم کرے گا، اللہ کے پیغام کا انکار کرے گا، تو اللہ فرماتے اس کا وبال بھی خود اسی پہ ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار تو اپنے بندوں پہ ذرا سا ظلم بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اللہ کے ہاں یہ فارمولے نہیں ہے کہ جناب باپ جرم کرے اور بیٹا پکڑا جائے، بیٹا ظلم کرے اور باپ کو پکڑ کر لے جایا جائے۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا، جس نے جو کیا ہوگا اس کو اسی کا وبال چکھنا پڑے گا، جو بوئے گا وہی کاٹنا پڑے گا۔ لہذا میرے محبوب، اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ ہرگز پریشان نہ ہو۔ آج بھی میرے محترم دوستو، اللہ کے قرآن کی یہی دعوت ہے تمام انسانیت کو کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں، اس جیسا نظام کوئی نہیں، لہذا اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق بنائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے مضامین کو حاصل کریں، پھر اپنے زندگی میں عمل میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج قرآن کو سیکھنے سے ہم لوگ روگردانی کرتے، اس کے حروف الفاظ کو ٹھیک کرنے کی پرواہ نہیں، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی فکر نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لی ہے، مردے بخشوانے والی کتاب سمجھ لیا، دھوکے پلانے والی کتاب سمجھ لیا۔ یہ قرآن کریم کی برکات ہیں، مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے قرآن کریم کا؟ کہ اس کو سمجھ کر، سیکھ کر، اس کے مطابق زندگی بنائی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي